اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو سولر پینلز کے بارے میں ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں میری ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو چلو ٹائم ضائع کیے بنا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ہم نے 10 عدد سولر پینل لگائے ہیں، سنگل گلاس لونجی اے گریڈ کے۔ میرا کیمرہ مین ابھی آپ کو دکھاتا ہے۔ یہ ہم نے فیصل آباد سٹی ہاؤسنگ میں یہ ہم نے سسٹم لگایا ہے، 5.2 کلو واٹ یوکون کمپنی کا۔ لونجی کمپنی کے 555 واٹ کے اے گریڈ پینل لگائے ہیں۔ L2 L3 فریم 14 گیج میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سولر پینل ہم نے بہت اچھے اور احتیاط طریقے سے ادھر لگائے ہیں۔ یہ سائڈوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم تھوڑی سی پیمائش اس کی غلط آ رہی تھی، یہ سائڈوں سے ہم نے تھوڑی کو دیوار کو جو ہے نا 2 اینٹیں اتاری ہیں، تب جا کے ہمارے اوپر سولر پینل یہ فکس ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً جو ہے 4تھی منزل پہ یہ لگے ہیں، 4تھی منزل پہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھے طریقے سے اس کی بھرائی اور اچھے طریقے سے تاروں کو کیبل ٹائیں وغیرہ لگا کے سسٹم کو انسٹال کیا ہے تاکہ کل کو کوئی بھی مسئلہ وغیرہ نہ بنے۔ کوا وغیرہ یا کوئی چیڑی وغیرہ کے بیٹھنے سے تار کے اوپر جو ہے نا تار کے اندر جو اگر لچک ہو تو تار جو ہے وہ وہاں سے خراب ہو جاتی ہے، لپ جاتی ہے۔ لیکن جو ہے ہم نے کیبل ٹائیں لگائی ہیں، تار ٹوٹل جو ہے سٹینڈ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ تار کہیں بھی نہیں پڑی ہوئی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لونجی کمپنی کے 9 لینو والا ہم نے سولر پینل لگایا ہے لونجی اے گریڈ کا، جو اگر آپ کو مارکیٹ سے ملتا ہے 9 لینو والا سولر پینل لونجی اے گریڈ کا، اس کی ایفیشنسی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس کا میکسیمم 49 وولٹ سے ابو کرنٹ رہتا ہے، 52 وولٹ 53 وولٹ پہ جاتا ہے اور 13.5 امپیر 14 امپیر کرنٹ دیتا ہے۔ یہ اگر آپ لونجی اے گریڈ کا پینل لیتے ہیں تو یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بار کوڈ سکینر لگا ہوا ہے، آپ یہاں سے بار کوڈ اپنا موبائل سے سکین کر سکتے ہیں۔ اس سکین کی بھی میں جو ہے ویڈیو ایک ڈال دوں گا یوٹیوب پہ، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ہم نے سٹینڈ جو ہے بہت اچھے طریقے سے اوپر ڈبل مضبوطی کر کے ہم نے سٹینڈ لگائے ہیں تاکہ کل کو آندھی وغیرہ آئے تو کوئی اس کو مسئلہ وغیرہ نہ بنے۔ اور تاریں جو ہیں بالکل کلوز ہیں۔ تاریں جو اگر ڈھیلی ہوں تو آندھی وغیرہ کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر پانی کی نمی تھوڑی سی چلی جاتی ہے، جس وجہ سے سپارکنگ ہو کے سسٹم جو ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ یہ آپ چلتے ہیں اپنے سسٹم کی طرف، میں آپ کو ادھر کنیکشن دکھاتا ہوں۔ ابھی ہم نے سسٹم لگایا ہے، یہ دیکھیں سولر کی ہم نے تاریں لگا دی ہیں۔ یہ پلس والی پہ ریڈ لگی ہوئی ہے تار اور مائنس والی پہ بلیک تار ہے۔ یہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی تاریں لگائی ہوئی ہیں۔ ریڈ کلر کی جو ہے یہ ان پٹ کی ہے، بلو کلر کی جو ہے یہ نیوٹرل ہے، اور یلو کلر کی جو ہے یہ یو پی ایس کی آؤٹ پٹ کی تار ہے۔ جو یو پی ایس سے آؤٹ پٹ کی تار آئی ہوئی ہے وہ بریکر کے اندر لگی ہوئی ہے۔ بریکر سے نکال کر ہم نے چینج اوور کی ایک سائڈ پہ ان پٹ یو پی ایس کی لگا دی ہے اور دوسری سائڈ پہ وابڈا کی ان پٹ لگا دی ہے، اور تیسری سائڈ پہ جہاں پر کامن ہے وہاں پر ہم نے یو پی ایس کی آؤٹ پٹ آگے گھر میں استعمال کی ہے۔ یہ یلو کلر کی آپ تار دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے گھر میں یو پی ایس کی آؤٹ پٹ کے لیے استعمال کی ہے۔ اور بیٹری کی تار آپ یہاں پر کم از کم 25 mm کی تار استعمال کیا کریں 5.2 کلو واٹ پہ۔ اگر آپ کا 6 کلو واٹ کا سسٹم ہے تو اس کے اوپر 35 mm کی تار استعمال کیا کریں، 35 mm کی،
جب یہ تیزی سے بیٹری چارجنگ ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ گرم نہیں ہوتی تار۔ اگر آپ کی لائٹ چلی جاتی ہے، آپ کا جب بیٹری سے کرنٹ نکلتا ہے تو یہ اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ جب آپ کا تیزی سے بیٹری سے امپیر نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ تب بھی گرم نہیں ہوتی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے 2 عدد پروٹیکٹر لگایا ہے، ایک وولٹیج پروٹیکٹر لگایا ہے جو ان پٹ کے لیے لگایا ہے، اور دوسرا آؤٹ پٹ کے لیے پروٹیکٹر لگایا ہے۔ ابھی میں سسٹم آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بٹن آن کر دیا ہے، سسٹم جو ہے ہمارا آن ہو گیا ہے۔ ابھی ان پٹ 0 وولٹ ہے، آؤٹ پٹ بھی 0 وولٹ ہے۔ اب یہ سسٹم چل گیا ہے بالکل۔ یہ تقریباً 3 سے 4 سیکنڈ بعد جو ہے سسٹم آن ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یو پی ایس جو ہے ہمارا آؤٹ پٹ 229-230 وولٹیج نکال رہا ہے۔ سولر کا بریکر بھی ہم نے آن کر دیا ہے۔ اب دیکھیں سولر سے بیٹری چارجنگ ہو رہی ہیں۔ یہ ہم نے اپنا بجلی کا بریکر آن کر دیا ہے۔ اب یو پی ایس کے اندر ان پٹ جو ہے آ گئی ہے۔ ابھی ہم اس سسٹم کی سیٹنگ کریں گے۔ ابھی سسٹم کو آن کیا ہے، ابھی جو اس کی سیٹنگ ہے کمپنی کی سیٹنگ ہے جو ہوئی ہے پہلے آلریڈی۔ میں اس کی ایک سیٹنگ کی ویڈیو بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا۔ انوریکس یوکون 5.2 کلو واٹ کی سیٹنگ یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا، آپ جا کے وہ سیٹنگ دیکھ کے اس طرح اپنے انورٹر کی سیٹنگ کر لیجئے گا۔ یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کی سیٹنگ جو ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل پر ہماری ویڈیوز کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں میری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس چلتے ہیں اپنی اس سیٹنگ کی طرف۔ یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سسٹم جو ہے مکمل طور پہ انسٹال کر لیا ہے۔ ڈی پی بھی ہم نے فٹ کر لی ہے اور بیٹریوں پہ بھی ہم نے تاریں لگا کر، ٹرمینل لگا کر اٹیچ کر دیا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فونیکس کی بیٹری لگائی ہیں 4 عدد۔ یہ بیٹری چھوٹی ہم نے اس لیے لگائی ہیں کہ کسٹمر کی ریکوائر تھی کہ میرے پاس جو ہے پیمنٹ تھوڑی سی کم ہے، تو آپ مہربانی ہے آپ کی، آپ بیٹری جو ہے مجھے چھوٹی لگا دیں تاکہ میں سسٹم جو ہے آن کروا سکوں۔ لیکن یہ جو سسٹم ہے یہ بغیر بیٹریوں کے بھی چل جاتا ہے۔ انوریکس کا 5.2 کلو واٹ کا یہ بغیر بیٹریوں کے بھی سسٹم چل جاتا ہے، لیکن بیٹریوں کے ساتھ یہ فائدہ ہوتا ہے جب اگر سولر کم ہو یا زیادہ ہو تو بیٹریاں اس کو سٹیبل رکھتی ہیں انورٹر کو۔ آگے جو کرنٹ آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ اگر زیادہ کر رہے ہیں تو یہ بیٹریوں سے لے گا، اگر کم کر رہے ہیں تو سولر کی چارجنگ جو ہے وہ بیٹریوں کے اندر جائے گی۔ اس لیے بیٹریاں جو ہیں ساتھ میں بہتر رہتی ہیں، سٹیبل رہتی ہیں۔ اگر آپ کے بڑے انورٹر ہیں پھر کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا۔ اگر 10 کلو واٹ کا انورٹر ہے یا 12 کلو واٹ کا انورٹر ہے پھر ایشو نہیں ہے، کیونکہ آپ کا گھر کا لوڈ اتنا نہیں ہوتا ہے اور اوپر پینل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ بالکل سٹیبل چلتا رہتا ہے۔ 6 کلو واٹ تک تقریباً بیٹریوں کی اس کو ضرورت رہتی ہے، کیونکہ ہم پینل جو ہے 10 پینل لگاتے ہیں 6 کلو واٹ پہ، تو 6 کلو واٹ پر جو ہے وہ آپ کی بیٹری اٹیچ ہونا ضروری ہے تاکہ سسٹم میں کوئی مسئلہ وغیرہ جو ہے درپیش نہ آئے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے آؤٹ پٹ پہ جو ہے 4.4 امپیر استعمال ہو رہے ہیں اور ان پٹ پر 242 وولٹیج کرنٹ آ رہا ہے۔ ہم نے اس کی سیٹنگ کر دی ہے، اگر وولٹیج تھوڑے سے بھی اپ ڈاؤن ہوتے ہیں تو یہ انورٹر جو ہے انورٹر کی طرف کرنٹ نہیں جانے دے گا، آٹومیٹیکلی ٹرپ کرے گا۔ یہ بریکر ہم کورین جاپانی طور پہ جو ہے یہ بریکر استعمال کرتے ہیں، یہ بیٹری پر کبھی خراب نہیں ہوتا ہے۔
اگر آپ ڈی سی یا شنائڈر کے دوسرے بریکر لگاتے ہیں تو وہ اکثر جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، تو کسٹمر جو ہے پیچھے سے پریشان ہوتا رہتا ہے کہ بریکر بار بار ٹرپ کر رہا ہے، بار بار ٹرپ کر رہا ہے، تو اس لیے جو ہے ہم یہ بریکر استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں سولر کا بریکر ہم نے استعمال کیا ہے، سولر کا بھی ہم بریکر اسی طرح کا استعمال کرتے ہیں جس طرح کا ہم بیٹری کا بریکر استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ گارنٹی شدہ بریکر ہوتے ہیں، یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتے، ان کے پوائنٹ اندر سے بھاری پوائنٹ ہوتے ہیں۔ 100 امپیئر کا یہ ہم بریکر استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی بریکر لگانا چاہتے ہیں، آپ کا شنائڈر کا بریکر بار بار خراب ہو جاتا ہے، تو آپ اس طرح کے بریکر لگایا کریں تاکہ یہ جو ہے کبھی خراب نہ ہو۔ اگر آپ کا سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے، آپ یہ بیٹری والا بریکر آف کر کے، سولر والا بریکر آف کر کے، یو پی ایس کا بٹن آف کر کے پہلے بیٹری کا بریکر چلائیں، پھر اپنے یو پی ایس کا بٹن چلائیں اور پھر سولر کا بٹن چلائیں، آپ کا سسٹم انشاءاللہ جو ہے وہ آن ہو جائے گا اور دوبارہ صحیح طریقے سے جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے ہی چلتا رہے گا۔